السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کی اندر کی جو سیاست ہے اور اختلافات ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ ایک تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے خبر ہے کہ علی امین گنڈا پور تقریباً پچھلے 5 دن سے اسلام آباد میں مقیم ہیں اور اسلام آباد میں قیام انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ بلکہ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اپنے پارٹی کے قائد جو ہیں، لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے انتظار میں ہیں۔ اور ترجمان جو علی امین گنڈا پور کے ہیں وزیر اعلیٰ کے، وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، کسی بھی وزیر اعلیٰ کو، کہ کسی بھی جیل کا وہ وزٹ کرے، دورہ کرے تو علی امین گنڈا پور جائیں گے کسی بھی وقت۔ لیکن 4-5 دن سے وہ اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ صوبہ دہشت گردوں کے حوالے ہے، یا جیسے کہیں کہ اللہ کے حوالے۔ تو صوبہ جل رہا ہوتا ہے، دہشت گردی میں جل رہا ہے، بلکہ کے پی کے مختلف اضلاع جو ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ٹانک ہے، بنو ہے، ان میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ پاک فوج سیکورٹی فورسز آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلی ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وزیر اعلیٰ بالکل وہ نیرو والا کام ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، تو بانسری بجا رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے لائن چینج کر دی ہے۔ لائن چینج سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے اب دوسری طرف کروٹ بدل لی ہے علی امین گنڈا پور نے، یعنی وفاق کی طرف، ریاست کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف، پاک فوج کی طرف، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اب عمران خان کے ساتھ نہیں رہے عملاً۔ نہ صرف علی امین گنڈا پور، پی ٹی آئی کے باقی جو رہنما ہیں جو اپنی لیڈرشپ چمکا رہے ہیں، عمران خان کے جیل میں ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی خبریں یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان بھی ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ، غیر اعلانیہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں تاکہ ہماری بادشاہی برقرار رہے باہر، ہم لیڈر بننے پھرتے رہیں۔ کوئی اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کر رہا ہے قومی اسمبلی میں، عمر ایوب، تو شبلی فراز سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس طرح کا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں تاکہ ہماری بادشاہی برقرار رہے، ہماری سیاست چمکتی رہے اور ہم لیڈر بنے پھرتے رہیں لوگوں کو۔ لیکن پارٹی تباہ ہو گئی ہے۔ پارٹی تباہ کا مطلب یہ ہے کہ میں آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کی کہانی ختم شد تو یہ زیادہ نہیں ہوگا، یہ مناسب ہی ہوگا۔ عمران خان نے اصل میں اس میں پورا جو قصوروار ہے وہ عمران خان ہے۔ پی ٹی آئی کو تباہ کرنے میں، پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پیدا کرانے میں یہ عمران خان خود اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ہے۔ عاطف خان ہے یا کوئی اور وزیر ہے، اپنے ہی وزراء جو علی امین گنڈا پور کے ساتھی ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف سازشیں کریں تو یہ عمران خان کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے پاس جو بھی جاتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں خان صاحب کی سیاست، کیونکہ وہ سیاستدان تو ہیں ہی نہیں، کرکٹر ہیں، بطور کرکٹر ہیرو ہیں، جو حقیقت ہے وہ ماننی چاہیے۔ سیاست عمران خان کو نہیں کرنی آتی اور پی ٹی آئی کے کسی بندے کو نہیں کرنی آتی۔ میں نے مولانا فضل الرحمان کو یہ بات کی کہ مولانا، میں نے کہا ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں، معاملات آگے سیریس بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ خدا کسی سے عقل چھین لیتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو پی ٹی آئی میں بھیج دیتا ہے۔ تو مولانا ہنس پڑے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ، مجھے مناسب بندہ بتائیں جس کو سیاست آ رہی ہو۔ شاہ محمود قریشی جیسا ایک منجا ہوا سیاستدان جس کو سیاست بھی آتی تھی لیکن
پی ٹی آئی میں چلا گیا، اور پی ٹی آئی میں چلا گیا تو پی ٹی آئی کا ہی ہو کے رہ گیا، اب پڑا ہوا ہے جیل میں۔ تو جیل جانا کوئی گالی نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے، جیل تو سب جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو بڑے زبردست سیاستدان یا زبردست لیڈر رہے ہیں، جو انقلابی رہے ہیں، وہ جیلوں میں رہے ہیں، انہوں نے جیل زیادہ کاٹی ہے۔ نیلسن منڈیلا ہو، جی ایم سید ہو، آنگ سانگ سوچی ہو، اس طرح کے لوگوں نے جیلیں زیادہ کاٹی ہیں، جو انقلابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو جنون لوگ ہوتے ہیں، جو ہیروز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کون سا ہیرو پن ہے کہ بھئی اپنی ریاست کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، اپنی ہی فوج کے خلاف کام کر رہے ہیں، لوگوں کی اخلاقیات آپ نے تباہ کی ہے، نوجوان نسل کی اخلاقیات تباہ کی ہے، بچوں کو اپنے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا جس کو، بندے کو، وہ اسلام کا درس دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ اگر جیل میں جائے تو یہ کوئی ہیرو پن نہیں ہے۔ تو عمران خان کو سیاست کرنا نہیں آتی، میں بات کر رہا تھا سیاست کی۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ علی امین گنڈاپور گئے ملاقات کرنے جیل میں، علی امین گنڈاپور کو کہے گا، مکھن لگائے گا کہ دیکھو امین، علی دیکھو، بات سنو، میں تیرے سے زیادہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اس کو الگ نسخہ دے دیا، الگ ہدایات دے دی۔ پھر چلا گیا بیرسٹر گوہر کو الگ نسخے دے گا، الگ تجاویز دے گا، الگ مشورہ دے گا، اور اس کو بھی یہ کہے گا کہ دیکھو گوہر، میں تیرے سے زیادہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ پھر جائے گا سلمان اکرم راجہ کو بھی اس کو الگ ہدایات دے گا، الگ نسخے دے گا، اور پھر اس کو الگ انسٹرکشن دے کے اس کو کہے گا کہ دیکھو سلمان، میں تیرے سے زیادہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتا پی ٹی آئی میں۔ پھر جائے گا عاطف خان، تو عاطف خان کو بھی یہ کہے گا کہ دیکھو عاطف، میں تیرے سے زیادہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتا۔ پھر جائے گا اسد کیسر کو بھی یہی نسخہ کہ اسد دیکھو، میں تیرے سے زیادہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتا بھائی۔ تو جو بندے عمران خان کے منہ سے یہ جملے سن کے نکلتے ہیں باہر، وہ اپنے آپ کو عمران خان کا گدی نشین، جانشین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی عمران خان تو میرے علاوہ تو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ کبھی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی عمران خان کی جانشین جو ہیں بشرا بی بی بنے گی، کوئی مطلب پی ٹی آئی میں ایک تو عمران خان کے جانشین بننے کی خواہش جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں، وہ ہر بندے کی ہے۔ کبھی فواد چودھری کی تھی، کبھی شاہ محمود قریشی کی تھی، کبھی اسد کیسر کی بھی ہے، کبھی علی امین گنڈاپور کی ہے، کبھی بشرا بی بی کی ہے، مطلب جو لیڈرشپ کر رہے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر ہیں، لیکن یہ سارے اپنی لائن چینج کر چکے ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے، کہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ عمران خان کو باہر نہیں نکلوانا۔ عمران خان کو جیل میں رہیں گے تو ہم سیاستدان بڑے بن جائیں گے، اگر عمران خان باہر آ گیا تو ہماری سیاست تو بڑھ گئی، ہمارا سیاسی باب بند۔ اسی لیے یہ جو بلے بلے ہو رہی ہوتی ہے علی امین گنڈاپور کی، اسد کیسر کی، کبھی مولانا فضل الرحمان کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، عمر ایوب کی اور بیرسٹر گوہر کی، علی امین گنڈاپور کی، ان کی جو بلے بلے ہو رہی ہے وہ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ اس بات پہ غیر اعلانیہ متفق ہے کہ عمران خان کو اندر ہی رہنا چاہیے، جیل میں ہی رہنا چاہیے۔ تو عمران خان نے جو پارٹی تباہ کی ہے، جو پارٹی کی کہانی ختم شد کی ہے، وہ اسی رویے کی وجہ سے کی ہے، اسی پالیسی کی وجہ سے کی ہے۔ یہ کون سی پالیسی ہے بھائی؟ آپ الگ الگ ہدایات دے رہے ہیں الگ الگ بندے کو، اور ہر بندے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تیرے سے زیادہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو جب آپ ہر بندے کو الگ الگ اکیلے اتنا بڑا چڑھا کے پیش کریں گے کہ آپ کے علاوہ میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، تو پھر وہ بندہ تو آپ کا جانشین اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا یا تصور کرے گا، سوچے گا۔ تو اس طرح پارٹی پی ٹی آئی ویسے بھی
ظاہر اختلافات کا شکار اسی چکر میں ہے۔ عاطف خان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تو ہیں، لیکن دیکھو صوبائی صدارت سے ہٹا دیا، جنید خان کو صدر بنا دیا، جنید اکبر کو صدر بنا دیا صوبائی، تو علی امین گنڈا پور کیا بھیجتے ہیں؟ میں عمران خان نے خود کہا ہے کہ بھئی میں تیرے سے زیادہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا یا نہیں کرتا۔ تو یہ لوگوں کو اس طرح بھاشن دے دے کے، مکھن لگا لگا کے، الگ الگ پالیسیاں دے کے، الگ الگ ہدایات دے کے پارٹی انہوں نے خود تباہ کی ہے۔ اور ابھی علی امین گنڈا پر صوبہ چھوڑ کے اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں، 4-5 دن سے، پتہ نہیں کتنے دن رہیں۔ تو پی ٹی آئی کی کہانی اور پی ٹی آئی کی سیاست، مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کے ہوتے ہوئے دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ ہاں، عمران خان کے بعد اگر پی ٹی آئی والے سدھر گئے کہ وہ لفظ مولانا کے الفاظ میں کہوں کہ بندے کے پتر بن گئے، بندے بن گئے، تو پھر تو پی ٹی آئی اقتدار میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آ سکتی ہے اگر پالش ہوئی تو۔ لیکن فی الحال پی ٹی آئی نے اپنا نقصان خود کیا ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کیا ہے، اور عمران خان نے پی ٹی آئی کا نقصان کیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔